السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو AFNS کے میڈیکل ٹیسٹ کی ڈیٹیل دینے والا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک کینڈیڈیٹ سے رابطہ کیا جو ہمارے جاننے والے تھے، تو انہوں نے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح آپ کا جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ لیا گیا، تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ سر ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ تو میں پھر آپ کو اسی کی زبانی سنانا چاہوں گا میڈیکل کی ڈیٹیل، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ وہ بھی فیمیل کینڈیڈیٹ ہے تو آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکتی ہے، تو آپ کو اور اچھی سے سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، AFNS کا میڈیکل ڈیٹیل۔ السلام علیکم سر آپ نے میڈیکل کی ڈیٹیلز پوچھی تھی، اس ٹائم میں گھر نہیں تھی، اور میں آپ کو سارا پروسیجر بتا دیتی ہوں۔ سر سب سے پہلے جن بچوں نے ٹیسٹ کلیئر کیا اور ان کے جو فارم تھا اس کے اوپر انہوں نے پاس کی سٹیمپ لگائی، اور جو کیپٹن انویجیلیشن کر رہے تھے انہوں نے سگنیچرز کیے، دین انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ سامنے والے ہال میں چلی جائیں، وہاں پہ میڈیکل کا پروسیجر ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جب انٹر ہوئے تو انہوں نے ہمیں ایک فارم دیا، اس کے اوپر اپنا رول نمبر AFNS اور ساتھ میں اپنا جو نومیریکل رول نمبر تھا اسے ایڈ کرنا تھا، نیچے نیم پہ اپنا نیم مینشن کرنا تھا، دیٹس اٹ۔ اور اس کے علاوہ اس فارم پہ کچھ نہیں تھا، لیکن سب سے نیچے آپ نے یہ لکھنا تھا کہ آپ کس جگہ میڈیکل دے رہے ہیں، دیٹ سیالکوٹ، مطلب لاہور جہاں میرا سینٹر تھا۔ اور اس کے علاوہ سر سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ ایک نرس تھی آرمی یونیفارم میں، انہوں نے ہائٹ میئر کی، انہوں نے انڈیویجولی سب کو لائن میں کھڑا کر دیا، اور دین ان کی ہائٹ میئر کرنا شروع کر دی، اور وہ ایک پلاسٹک کا مطلب لکڑی کا ایک کچھ تھا انسٹرومنٹ سا، اس کے اوپر انہوں نے اس کو کہا کہ اس پہ کھڑی ہو جاؤ۔ جوتی انہوں نے اتروا لی تھی، بالکل پاؤں کو انہوں نے بالکل ساتھ لگا دیا تھا اس لکڑی کی چیز کے، اور جنہوں نے جوڑے حجاب کیے ہوئے تھے ان کے کیچرز اتروا لیے تھے، بالکل پلین بال ہونے چاہیے تھے۔ جی، تو وہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ آپ کی ایکوریٹ ہائٹ جو ہے وہ معلوم کی جا سکے، تو اوپر سے وہ پھٹی سی لگاتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایکوریٹ ہائٹ کا ان کو پتہ چلتا ہے، تاکہ آپ کے جو بال ہیں ان کے جو ہے وہ ہائٹ اس میں نہ آئے۔ جس کے نہیں تھے اس کو انہوں نے کہا نکلو اور بالوں کو پلین کرو، مطلب پونی نہیں ہونی چاہیے، بال بالکل نیچے ہونے چاہیے۔ اس سے بھی وہ کہہ رہی تھی تھوڑا بہت ڈفرینس آ جاتا ہے، بالکل ایکوریٹ ان کو ہائٹ چاہیے تھی۔ ہائٹ میئر کرنے کے بعد اسی کینڈیڈیٹ کا ویٹ ہوگا، اس کو بھی وہ اسی پہ مطلب مینشن کر دے گی، اور ہائٹ سینٹی میٹرز میں مینشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر سب کینڈیڈیٹس کا مطلب جتنے اس ٹائم اس میڈیکل میں تھے ان کا انہوں نے ہائٹ اور ویٹ کیا۔ اس کے بعد انڈیویجولی ان کا وہ جو پرفارما تھا کہ جس کا میں نے آپ کو بتایا، جس میں نیم اور رول نمبر لکھنا تھا اور کس سینٹر میں وہ لکھنا تھا، اس کے اوپر اس نے مینشن کر دیا۔ اس کے بعد بالکل میڈیکل روم کے بالکل درمیان میں کیپٹن بیٹھی ہوئی تھی، فیمیل تھی وہ۔ تو ایک بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہائٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ 152.4 سینٹی میٹر چاہیے ہوتی ہے، جو AFNS کی جو ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کے لیے، اور جو ویٹ ہوتا ہے وہ تو BMI کے مطابق ہونا چاہیے آپ کا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا آئی سائٹ کا ٹیسٹ کی باری آ گئی ہے۔ دین وہاں پہ ایک میل تھے سر، اور انہوں نے کہا مطلب کافی ڈسٹینس تھا، مطلب اگر 4-5 سٹیپس کا جو ہے نا ڈفرینس تھا، اور ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر ABC ڈفرینٹ سائزز میں لکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے یہ بہت بڑا لکھا ہوا تھا 6-7 جو ہے وہ فٹ کا جو ہے وہ ڈسٹینس ہوتا ہے، تو وہ پھٹی لگا دیتے ہیں سامنے سے کہ ABC کی، تو چھوٹی بھی لکھی ہوتی ہے بڑی بھی لکھی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ دوسرے ہنٹ سے لگا دیتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے، ایک آنکھ پہ پہلے ہاتھ رکھ کے پھر ایک آنکھ سے پڑھنا ہوتا ہے، پھر دوسری آنکھ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے پھر دوسری آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے اس کو۔ این چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے کہتے تھے کہ سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ کریں، اور جب وہ کہتے تھے کہ ریڈ آؤٹ کریں تو کہتے تھے کہ اپنی ایک آنکھ پہ لیفٹ آنکھ پہ پہلے ہاتھ رکھ کے ریڈ کریں،
پھر وہ کوئی اور لائن کہہ رہے تھے کہ 4th والی لائن ریڈ کریں اور اپنی رائٹ آئی پہ ہینڈ رکھ لیں. اس طرح انہوں نے ہمارا یہ آئی کیا. اور جو بچہ ایسا تھا کہ جو اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا تھا سیکنڈ لاسٹ لائن کو، اس سے ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کینڈیڈیٹ کی آئی سائٹ 6/6 نہیں ہے. اس کو انہوں نے انفٹ کر دیا. جیسے انہوں نے کہا مجھے ریڈ کرنے کے لیے، اور کہا کہ اس کو سپیڈلی ریڈ کر. میں نے پڑھ دیا، یہ الفابیٹ مکس تھے BZ اس طرح NP. کہا ان کو الٹا بھی پڑھو، پھر لاسٹ ورڈ سے پڑھنا شروع کر دیا. اس طرح یہ کر دیا. اس کے علاوہ پھر انہوں نے وہ جو فیمیل کیپٹن بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاس ہم نے لسٹ مطلب لائن وائز ہم کھڑے ہو گئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، کان وغیرہ تھوڑے چیک کیے، مطلب ہائیجینک ہیں آپ کے نہیں، نیلز تھوڑے سے چیک کیے، فلیٹ فیٹ کا چیک ہوا. مطلب ان کے پاس ایک کھڑی ہوئی تھی وہ چیک کر رہی تھی، لیکن وہ سارا مینشن وہ کیپٹن. جی، تو وہ کانوں کو جو ہے وہ آپ کے مشین لگا کے چیک کرتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ میڈیکل سے پہلے اپنے کانوں کو جو ہے وہ واش کروا کے جائیں آپ، کیونکہ ہم جو روزمرہ زندگی کی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے جو کانوں میں جو ہے وہ میل کچیل رہ جاتی ہے، تو اس لیے ان کو اچھے طریقے سے پتہ نہیں چل پاتا. پھر وہ ریفر کر دیتے ہیں کہ اس کو صاف کروا کے آؤ کانوں کو، تو پھر جو ہے وہ مسئلہ پڑتا ہے. تو اس لیے پہلے ہی جو ہے وہ صاف کروا کے جانے چاہیے. اور فلیٹ فیٹ جو ہے وہ آپ کو فرش پہ سیدھا کھڑا کر کے تو نیچے سے دیکھتے ہیں کہ اگر کرو بن رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے پاؤں ٹھیک ہیں. اگر کر نہیں بن رہا، پلین ہے آپ کے پاؤں، تو پھر آپ کا فلیٹ فیٹ کا پرابلم ہے. اس کے بعد جو ہائیجینک نہیں تھا اس کو انہوں نے ادھر ہی کہا کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دس. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب جس کے ناخن بھی گندے تھے، ایک یہ گندا ہو گیا، اور دوسرا اگر کسی کا یہ بھی اس طرح مطلب کان بھی صاف نہیں تھے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ٹارچ آن کر کے منہ کھلوایا، دانت وغیرہ پورے ہیں، اور یہ انہوں نے ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹک کرتے گئے مطلب اس کے اکارڈنگ. پھر انہوں نے انڈیویجولی بٹھایا سامنے سیٹ پہ جس بچے کو سارا انہوں نے پوچھا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی سانس کا پرابلم تو نہیں ہے، ریسپیریٹری ڈیزیز تو نہیں ہے، اگر ہے تو بتا دیں، بعد میں بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا. دین انہوں نے یہ پوچھا، اور جو کہ کسی نے بتایا تو نہیں ہے کہ نہیں، اب پتہ نہیں پیچھے ہے تھا ان کو کہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے اسٹیمپ لگائی تھی فٹ کی، نیچے آرمی کی اسٹیمپ لگائی تھی، اور لکھ دیا تھا، اپنے سگنیچرز کر دیے تھے. دیٹس اٹ. اس کے بعد وہ جو میل تھے جنہوں نے آئی سائٹ کی تھی ان کے پاس سارے فارم سبمٹ کروائے تھے. انہوں نے اس کے اوپر کچھ آرمی کی 3 اسٹیمپس لگائی تھیں. اور پھر اس کے بعد جب سب بچوں کے مطلب ہو گیا تھا نا سارا میڈیکل، اس کے بعد ان کی ایک لسٹ پہ نام لکھے تھے کہ گرلس کا میڈیکل کلیئر ہو گیا اور ان کا نہیں ہوا. ان کو انہوں نے مطلب ڈفرینشیٹ کر لیا تھا. ایک الگ تھی جس پہ وہ تھے کہ جن کا میڈیکل نہیں ہوا، اور ایک طرف وہ تھے کہ جن کا میڈیکل ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا میڈیکل کلیئر ہے، آپ چلی جائیں، نیچے ونڈو پہ جائیں، آپ کو میسج مل جائے گا. اور ٹپس یہی ہوں گی اس میں سر کہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. ناخن کاٹ لیں، بہتر ہے کہ کاٹ لیں ناخن. نیل کلر بالکل نہیں لگائیں. اور جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ناخن کاٹ کے جانے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ امپیکٹ بھی اچھا بڑھتا ہے. نیل پالش بھی نہیں لگانا ہوتا، جو کوئی بھی مہندی کوئی بھی چیز اس پہ نہ لگی ہوئی ہو نیل پہ. پاؤں کا خاص خیال رکھیں. ادھر کافی گرلز نے جاگرز پہنے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے جاگرز اتارے فلیٹ فیٹ چیک کروانے کے لیے تو خاصی اسمیل تھی جس سے وہ اریٹیٹ ہو رہی تھی سامنے والی چیک کرنے والی. یہ کانوں کو بھی پراپرلی صاف کر کے جائیں. ویسے تو ٹیتھ برش کرنا کمپلسری ہے، لیکن اس دن ذرا ڈبل کمپلسری ہے. بس یہی ایڈوائسز ہوں گی. ٹیشو ہاتھ میں ضرور رکھیں، اس سے ذرا اچھا امپریشن پڑے گا میڈیکل لینے والے پہ کہ ہم اپنی ہائیجین کا خیال رکھ رہے ہیں. کیونکہ وہاں پہ پنکھے وغیرہ تو لگے ہوئے تھے لیکن گرمی بہت زیادہ تھی. اور دوسرا یہ کہ بالوں کو بالکل پلین رکھیں، کیچر نہیں لگائیں، پونی نہیں لگائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نیچے کرو، اتارو ان کو بالکل نارمل اس کے ساتھ، تاکہ بالکل ایکوریٹ، ذرا سا بھی ڈفرینس نہ، بالکل ایکوریٹ ہائٹ آپ کی میئر ہو. یہی ڈیٹیلز تھی سر میڈیکل کی. تو فرینڈ یہ تھا AFNS کے کینڈیڈیٹ کا میڈیکل کا ایکسپیرینس، جس نے میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ساری اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کویشچن ہے آپ کا تو آپ نیچے جو ہے وہ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں. تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی انفارمیٹیو اور ہیلپ فل ویڈیو کا جو ہے وہ اپڈیٹ ملتی رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.